یہ ڈبل چیک کا لفظ یہ اس نے لکھا ہے دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس مورس بکائی نے. وہ قرآن کریم کی حقانیت پر وہ فرانسیسی اس نے اس کو لکھا ہے اور وہ کہتا ہے ڈبل چیک کرنے کا نظام کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، قرآن کے لیے ڈبل چیکنگ تھی. اور یہ ڈبل چیکنگ کون کروانے والا تھا؟ یہ حضرت عمر حضرت بکر رضی اللہ عنہ ہے. ان ابا بکر قال لعمر ولی زید، تو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اور زید رضی اللہ عنہ سے کہ اقعدا علی باب المسجد، اس مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ. فمن جاءکما بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ، اور جب کوئی آدمی آئے تمہارے پاس قرآن کریم کو لے کے تو دو گواہوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے لکھنا، اس سے بھی چیک کر لینا اور کتابت سے بھی چیک کر لینا. اور دوسری مراد بعض حضرات نے لی ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی مراد دو گواہوں سے یہ تھی کہ دو آدمی گواہ ہونے چاہیے. کچھ بھی مراد تھی بھئی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی دو آدمیوں کی گواہی تھی تو بھی، اور وہ حفظ اور کتابت، ڈبل چیکنگ، دوہرا جانچ کا نظام. یعنی کتابت میں جو چیز آ رہی ہے اپنے حافظے سے چیک کرو کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، اور حافظے میں تمہارے قرآن کریم ہے، اسے تم کتابت کو ساتھ رکھو، ملاؤ، چیک کرو اسے، تاکہ یہ سارے کا سارا قرآن فاتحہ سے لے کے بالناس تک مکمل ہو جائے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے حکم دیتے کہ میں پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دوں تو میں کبھی اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا اس پہ پریشان ہوں. اس کے بعد قرآن کریم مختلف صورتوں میں جمع کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر کے حوالے کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ایک نسخہ بنوا لیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ اپنے پاس رکھا تھا، تلاوت فرماتے تھے. اور اس کے بعد وہی نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اور اسی نسخے کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منگوایا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی کی کتابت کرا کے اور 7 یا 8 جگہ پر بھجوایا. اس لیے جس کتاب کو اتنی حفاظت سے تحریر کیا گیا ہو، اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہو گئی تو سوائے اس کے کہ وہ ایک کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ان کے ہاں شریف مرتضیٰ تھے، شیخ صدوق تھے، ابو جعفر طوسی تھے، شیخ ابو علی تبرسی تھے. مجموع البیان انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ قرآن کریم بالکل تبدیل نہیں ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے اب تک وہی چلا آتا ہے، اور انہوں نے اسی قرآن کو مانا. شیخ ابو علی تبرسی نے مجموع البیان کے نام سے تفسیر لکھی ہے، اور مجموع البیان کی مختلف عبارتیں آپ دیکھیے وہ کس شد و مد سے کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے بھائی. ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ بس صحیح من مذہب اصحابنا، صحیح ترین قول ہمارے اصحاب کا جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوا، اور قرآن کے صحیح نقل ہونے کا ہم تک پہنچنے کا علم ایسے ہی ہے کل علم بالبلدان، جیسے کہ شہروں کا علم ہے. بڑے بڑے شہروں کا قطعی علم ہوتا ہے نا کہ دلی ہندوستان میں، کراچی پاکستان میں، ایسے بڑے بڑے حادثوں کا، واقعات کا، مشہور کتابوں کا اور عربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا علم جس طرح یہ ثابت ہیں فرماتے ہیں اسی طرح قرآن کریم ثابت ہے. اور قرآن اس طرح آگے چل کے ایک جگہ فرماتے ہیں ابو علی تبرسی کہ قرآن جو لکھا گیا ہے اور اس کا نقل کیا گیا ہے
اس کثرت کے ساتھ اسباب اور وسائل تھے کہ کسی چیز کو ایسا محفوظ نہیں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے لأن القرآن معجزۃ النبوہ ومآخذ العلوم الشرعیہ، اس لیے کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور تمام شریعت کا اصل ماخذ قرآن کریم ہے. والاحکام الدینیہ، تمام دین کے احکامات اس سے ثابت ہوتے ہیں. اور مسلمان علماء نے قد بلغوا فی حفظہ وحمایتہ الغایہ، حد کر دی ہے قرآن کریم کی حفاظت میں، اور جتنی اس کی انہوں نے حفاظت کی ہے اور جتنی اس قرآن پر محنت کی ہے آج تک کسی کتاب پہ نہیں ہوئی. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے زیر، زبر، پیش، قرات، حروف کا اختلاف سب کچھ ان لوگوں نے معلوم کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ شریف مرتضیٰ یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے فقہ جعفریہ میں، ان کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ قال ایضا قدس اللہ روحہ، شیخ شریف مرتضیٰ قدس اللہ روحہ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی ہر آیت اور اس کے ٹکڑوں کا صحیح نقل ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خود قرآن کا اپنا مجموعے کے اعتبار سے نقل ہونا ہے. اور یہ علم اس درجے میں ہے جیسے سیبوائے، یہ ایک بہت بڑے علامہ تھے، اور مزنی، ان کی کتاب کو لوگ ایک ایک جملہ جانتے ہیں کہ یہ سیبوائے کی تحریر ہے. اور کوئی شخص مصنوعی طور پر ادخل فی کتاب سیبوائے بابن فی النحو، کوئی شخص مصنوعی طور پر سیبوائے کی نحو کی کتاب میں کوئی اور چیپٹر داخل کر دیتا ہے. یہ سیبوائے کی نحو کی کتاب وہی ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا تھا. تو کسی نے کہا کہ سیبوائے پہ تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر تھوڑا ہی تھا کہ تنقید سے بالا ہو گیا. یہ اس سیبوائے کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں شریف مرتضیٰ، اور ان کا یہ حوالہ نقل کر رہے ہیں ابو علی طبرسی. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سیبوائے کی کتاب میں کوئی چیپٹر بڑھا دیا جائے تو جس نے اصل کتاب پڑھی ہو یقیناً پہچان جائے گا کہ یہ کتاب میں زیادتی کی گئی ہے، اضافہ کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم بالکل کامل ہے. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ شریف مرتضیٰ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن کریم تھا پورا پڑھایا جاتا تھا، اور پورے کا پورا قرآن کریم حفظ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو فی ذالک الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت نے اسے حفظ کیا اور پڑھ کر سنایا. وَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصُّحَابَةِ مِثْلَ عبد اللہ بن مسعود وأبی بن کعب، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ان دونوں کے علاوہ بھی لوگوں نے پڑھ کے سنایا تھا. ختموا القرآن، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ، اور یہ بات، یہ سنانا، یہ حفظ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ قرآن کبھی بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھا، پراگندہ نہیں تھا. اور جو چند ایک روایتیں نقل کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ تحریف ہوئی ہے، تو آگے چل کے کہتے ہیں کہ ایسی ضعیف کمزور روایتوں کی بنیاد پر ہم قطعی چیز نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کریم تو قطعی طور پر نقل ہوا ہے. اس لیے سوچ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں تحریف کا کون قائل ہے. اسی لیے ہم دو باتیں کہتے ہیں جو اصولاً پوری زندگی یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جو جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے ہم کہتے ہیں اصل کتابیں پڑھو. جب اصل کتابیں اپنے بزرگوں کی پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اصل ہے، کیا کھوٹ ہے. لیکن پڑھتے نہیں نا. ہمیشہ کی زندگی موت کے بعد کی، قیامت تک کی، اس کے متعلق اتنے بھی سنجیدہ نہیں ہیں کہ عقیدے اور عمل میں ان کتابوں کو ہی پڑھ لیں جن کتابوں پر سارا دار و مدار ہے. ہر کوئی فرقہ اور طبقہ اپنی اصل کتابوں کو پڑھے تو پھر کیسے گمراہی پھیل سکتی. اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے.
اور دوسری چیز جس کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں اور رہیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتنے فرقے بن گئے, کس فرقے کی پیروی کریں, ہم ان سے صرف ایک بات پوچھتے ہیں. دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت کا ارشاد فرمایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ کے سنایا, اس وقت اکیلے اور تنہا تھے جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. ایک طرف یہودی تھے اور ان کی علمیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالہ نبوت کو چیک کرنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ جب یہ لوگ مشرک تھے مدینہ منورہ گئے اور جا کر وہاں کہا یہودیوں سے کہ تم علم والے ہو, پڑھے لکھے ہو, یہ بتاؤ ہمارے ہاں ایک آدمی ایسے کہتا ہے, کیا وہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ تو اس موقع پہ یہودیوں نے جھوٹ بولا, جانتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے باوجود گول کر گئے بات کو. انہوں نے کہا کوئی ایسے نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ النساء میں شدید عقاب نازل فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہو. ماننا نہ ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہ کہو کہ نبوت ہی نہیں اور کسی نبی نے ہی نہیں آنا. تو یہودیوں کی اتنی علمی دھاک تھی کہ یہ مشرکین مکہ تک انہیں صاحب علم مانتے تھے. عیسائیوں کا اتنا اثر اور رسوخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ سے بت نکلوائے ہیں تو ان میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بت تھا, مریم کا بت تھا. یہ الگ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں توڑوایا. یہ جو بتوں کو توڑنے کے لیے جوش جذبے سے باتیں کرتے ہیں انہیں کہیے گا کہ ذرا اس روایت کو بھی کہیں دیکھ لیں. حوالہ تو پھر صحیح, خیر یہ بحث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کے بت کو نہیں توڑوایا, لیکن اتنا عیسائیت کا اثر تھا. اور تیسری طرف یہ مشرکین مکہ بیت اللہ پر قابض اور رونے دھونے والے, خدا کی عبادت کرنے والے. اب ان حالات میں 9-10 برس کا بچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ, اور ان حالات میں یہ سعد رضی اللہ عنہ, اور ان حالات میں یہ طلحہ اور یہ چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, یعنی عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے نا, ان کے ذہن میں یہ نہیں آتی ہوگی کہ خدایا ایک طرف یہ تیرا گھر ہے, یہ تیرے پیارے ہیں, ان کے پیچھے چلیں, یہودیوں کی بات مانیں, عیسائیوں کی بات مانیں, یا یہ تنے تنہا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کی بات مانیں. جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا ہوگا نا, اب یہ جو فرقہ واریت کا کہہ کے اپنی جان دین سے چھڑاتے ہیں, انہیں بھی اب وہی کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. کرنے کا کام ان اختلافات میں صرف ایک ہی رہ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ہم دوسرے کے مسلک کا ادب احترام کریں, اور جس چیز پہ اللہ شرع صدر کر دے اس پہ عمل کریں. بس ایشو نہ بنائیں. خام خواہ مذہب کے نام پہ لڑائی اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرنا, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا موجب بننا غلط چیز ہے. یہ اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے بھائی, قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بس آئیں گے تو دین ایک ہو جائے گا, وگرنہ تو یہ اختلافات ہیں ہی, انہوں نے رہنا ہی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کی عزت اور ادب احترام یہ لازم ہے. تو یہاں پر یہ بزرگ دیکھ لیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے, وہ کہتے ہیں قرآن کا قطعی ہونا ایسی ہی ثابت ہے جیسے کہ بڑے بڑے شہروں کا علم ہے, اور پھر کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت قطعی ہے. لیکن تعلق فقہ جعفریہ سے ہو, فقہ حنفیہ سے ہو, حدیث سے ہو, اہل قرآن میں سے کوئی قرآن کریم کو مانتا ہو, اصل علت وہ یہ کہ ہم نے پڑھنا نہیں, بس سنی سنائی باتیں, اس سے سن لی اس سے سن لی, یہ ہیں چیزیں. تو قرآن کریم میں کیسے تحریف ہو سکتی تھی جس کو
اتنے زبردست طریقے پہ ڈبل چیکنگ کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو جمع کر دیا. اب جمع کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر وہ اسی طرح منتقل ہوتے ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھیلا دیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس پھیلانے کے بعد لوگ آتے تھے اور مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, بصرہ, شام, مصر اور جزیرہ, ہر جگہ جہاں جہاں قرآن پہنچا لوگ اس کو دیکھ کر لکھ کے چلے جاتے تھے. اور پھر حتیٰ کہ پرنٹنگ کا دور آ گیا, اور اب تو کسی درجے میں امکان باقی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہو سکے. اور قرآن کریم کی تحریف نہ ہونے کے بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب بھی آپ شیراز ایران میں چلے جائیں, وہاں قرآن کریم کے ایک جز, ایک حصے کے متعلق کہتے ہیں کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا ہے, وہ دیکھ لیں اور آج کا قرآن دیکھ لیں, کوئی فرق نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن بھجوائے تھے ان میں سے ایک نسخہ دنیا میں کہیں محفوظ ہے. بعض رات کا خیال یہ ہے کہ یہ لندن میں ان کی آفس لائبریری پرانی اس میں موجود ہے, اس کو نکلوا لیں, اور جہاں کہیں وہ نسخہ ہے. اور آج جو قرآن کریم چھپا ہوا ہے سوائے اس کے کہ رسم الخط کا ممکن ہے فرق مل جائے, باقی اور کوئی چیز نہیں ہے. جتنی صورتیں وہاں ہیں وہی صورتیں یہاں ہیں, جو ترتیب ان صورتوں کی ہے وہی ترتیب یہاں بھی انہی صورتوں کی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ نے اس میں آیات میں چیزیں کر دی تھی, غلط بات ہے. ہم قرآن کریم کی پوری ترتیب کے قائل ہیں. ہاں البتہ بعض روایات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے سورہ نساء پہلے تھی, بعض میں آتا ہے سورہ نساء بعد میں تھی, لیکن قرآن کریم کی ہر سورت اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے اتنا؟ فرض کر لو یہ بات ثابت بھی ہو جائے, اول تو ثابت بھی کون کر سکتا ہے, لیکن فرض کر لو یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ سورہ نساء پہلے آئی ہے اور تھی اور سورہ آل عمران بعد میں آئی تھی, تو بھائی اس سے فرق کیا پڑا؟ قرآن تو وہی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم اس میں سمو دیا تھا, اور اللہ نے اتنا بڑا کام ان لوگوں سے لیا ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے ان لوگوں کے لیے دعائیں ہی لوگوں کے دل سے نکلتی ہیں. اور یہی وہ نسخہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ والا نسخہ منگوایا تھا. پھر کتابت اس کی گئی, اور اب بھی وہ نسخے قرآن کریم کے دنیا کی مختلف لائبریریز میں ملتے ہیں جو 1000 سال پہلے لکھے گئے تھے. مسلمانوں نے اسی قرآن کے لیے اور علم کے لیے کاغذ ایجاد کیا, اور ایسا کاغذ ایجاد کیا جس کے بارے میں وہ دعوے سے کہتے تھے کہ اس کاغذ کو سیدنا مسیح علیہ السلام دیکھیں گے, اور بات ان کی بالکل درست تھی. نہیں, اس کاغذ کو اب ہم تک پہنچتے ہوئے 900 سال ہو گئے اور اب تک وہ کاغذ خراب نہیں ہوا. اب مسیح علیہ السلام جب بھی آ جائیں گے ممکن ہے اس کاغذ کو وہ دیکھیں. اس قرآن نے صرف دین پر بھی نہیں دنیا پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ مسلمان جو اس زمانے کے سائنسدان تھے اس بات پر مجبور ہوئے, متلاشی ہوئے کہ بھی ایسا کاغذ تیار کرو جو کاغذ خراب نہ ہو, وقت کا اثر اس پہ نہ پڑے. اب بھی آپ دیکھ لیں کئی جگہ پر 4ویں صدی ہجری کی 5ویں صدی ہجری کی تو معمولی بات ہے, کتابیں مل جائیں گی. یہ کاغذ مسلمانوں ہی کی ایجاد تھی, مسلمانوں نے ہی دنیا کو یہ کاغذ دیا تھا. اب جو بہتر سے بہتر کاغذ آج کے دور میں بھی چھپ رہا ہے, مل رہا ہے مارکیٹ میں, آپ کہیں یورپ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں اس کاغذ کی عمر کیا ہے, بہت تیر مار لیا تو کہیں گے 200 سال تک یہ کاغذ اصلی حالت میں رہے گا, یا اسے آپ پلاسٹک کوٹنگ کرا دیجیے اس کی. یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے. امت اسے سنبھالنے میں لگ گئی اور انہوں نے کاغذ بھی ایسا ایجاد کیا جس کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو آج ہم کاغذ دے رہے ہیں ایک قوم کو, نیشن کو, ایک پوری امت کو, یہ کاغذ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک چلے گا اور کوئی چیز اسے متاثر نہیں کر سکے گی. اور مسلمانوں نے اپنے دعوے کو بالکل سچا کر دکھایا. ہم اس بات کی گواہی دینے کو آج تیار ہیں کہ 900 سال سے اس کاغذ پہ کوئی فرق نہیں پڑا.